کس کی جلوہ کی جھلک ہے، کس کے جلوہ کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے، اے مانگ من مانتی۔ میدان معاشر میں جدو آمنہ دا لال جلوہ گر ہوئے گا، گلہ وچوں نور نکلے گا، بندے اکاں پاڑ پاڑ کے وکھن گے، اے لائٹ کدھروں آئی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دینے پریشان نہ ہو، تیری نظر انہاں دے چہرے تے ٹک بھی نہیں سکے گی، بس اتنا سمجھ کے او آ گئے، اتنا جان لے کے او آ گئے نے، ہون اکاں تے تیریاں انہاں دے چہرے تے جم نہیں سکن لگیاں، ہاں ہون شیر بنتے اگاں قدم بڑھاتے مان من مانتی۔ حضور بولو کوئی شے منگ لے، مانگ من مانتی، منہ مانگی مرادیں لے گا، مانگ من مانتی، منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے، نہ یہاں نہ ہے، اور تساں دے قربان ہو جائے، وہ سوڑن کا بھی تو گاڑی دے قربان ہے، یہ حق بھی نہیں ہوتی جی اندر چشم، اے قرآن دی قسم ہے، اے مستی بھی نہیں آتی اگر ایمان اندر نہ ہو تو۔ اے دیتے تمثرہ پھر جلدی کران گے، مولا علی دے سامنے کسے سرکار دے ذکر کیتا نا تو مولا علی یعنی کمرے سوڑ دے، وہ فرمایا میرے آقا کا نام پھر لے، پوچھا گیا آپ کو کیا ہو گیا، وجد میں آگے ہو، فرمایا لا وجد لہو لا ایمان لہو، معبود ناتے جڑا مست نہ ہوئے وہ ایمان ہے۔ حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، مانگ من مانگ من مانتی، منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے، نہ یہاں نہ ہے، نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، یہ لہجہ سمجھو، حضور نے کبھی نہ کہا کیا ہے، ہنج بھی نہیں حضور نے کیا، نہ کی تھی، اور تم اگر جانور بھی مصطفیٰ کے پاس آیا تو وہ بھی اپنی من کی مراد پا کے گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات ہے، پیاری پیاری رات ہے، پیاری پیاری رات ہے، حسن کی بہرات ہے، چاند تارے کو مل رہی مصطفیٰ کے حسن کی خیرات ہے، اپنے اجرے سے کشاں کشاں باہر آئے، پیشاں پیشاں میں بھی ٹر پیا، سرکار گلی وچ پہنچے، ایک اونٹنی نے حضور دی بارگاہ وچ آ کے رک کے سلام عرض کیتا، اونٹنی کہندی ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا زین القیامہ، السلام علیکہ یا رسول رب العالمین۔ طرز کدے لائی نہیں میں پر پنڈ دی وجہ تو لا رہے ہیں تاکہ چلو کہ این جی صحیح کسی طرح تساں میرے سرکار دے نیڑے ہو جاؤ، وہ دیوانیاں کدوں ہوش بچاؤ گے، کرمالیوں کدوں ہوش بچاؤ گے، وہ دیوانیاں تواڈی ماں بھی تواڈے نال اتنی مخلص نہیں ہو، چلے آ جتنا مصطفیٰ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اور ایسے مول میں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے،
لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ اے سلم سلم کی ڈارس سے پل پہ ہم کو چلاتے یہ بندے کرتے ہیں کام غضب کے بندے کرتے ہیں کام غضب کے لطف بندوں پہ فرماتے یہ ہیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں او میاں رب اکبر کے نائب اکبر او میاں رب اکبر کے نائب اکبر ان کے رنگ دکھاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی وہ چلے یار رب العالمین نے انہوں رحمت للعالمین بنایا ہے اور چلے یار تیری ماں تے تیرا پیو تے تیرا برات تے تیری اولاد تے تیری بیوی او درد نہیں رکھ دی او کملیا اور تیری خاطر قربانیاں پہلے کر گئے رو رو کے دعا منگی پڑے جی قبلہ علی سرکار رو رو کے دعا منگی اللہم اغفر لے امتی اور دیوان آمنہ دا لال اپنی اولاد لے نہیں رویا دسو جی میرے سید پراؤ کیا رسول اللہ سیدہ زہرا کے لیے روئیں گے اللہ 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 کیا رسول اللہ حسن حسین کے لیے روئیں گے اللہ عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا ملک لم ينزل الارض قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سلام الله عليها سيدة نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه فرمایا ہوئے حذیفہ اے ودا پیا اے بندہ نہیں ہے انسان نہیں ہے اے فرشتہ ہی اللہ اے کدی زمین تے حذیفہ نہیں آیا تے نے اپنے رب کو اجازت منگی ربا اج اجازت دینا دل کردا ہے میرا فرشتہ نوری دل کردا ہے دل کردا ہے میں تیرے محبوب نو سلام کر رہا ہوں اگوں اللہ پاک نے بھی یہ نہیں فرمایا چپ کر کے تسبیح کر میری اتھے سلام دی لوڑ کیڑی ہے اللہ پاک نے فرمایا جا جا میرے محبوب نو سلام کرا لیکن نال میرا پیغام بھی تے لے جا عرض کی تھی فرشتے پیغام دے ہو تو اللہ نے پیغام دیتا ہے سلام اپنا پیش کری نال میرا بھی سلام آکھیں تے نال آکھیں ایسا فیصلہ کیتا ہے تو اڈی تی جنت دیاں عورتاں دی سردار نعرہ تکبیر اچھا بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان اہل بیت سبحان اللہ حضرت جی فیصلہ ہو گیا بھئی سیدہ جنتی عورتوں دی کہنے تیرے سرداروں واسطے حضور رونے دسو سرداروں واسطے حضور رونے جنت سرداریاں مل چکے ہیں تو ان الحسن والحسین سیدہ شباب آلے او جنتیں جو بنے انہاں واسطے حضور روئے تو کملیا اے تو سن اور لوکاں دیاں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کبھی مولوی اور پیر کو پہلے نہ ماننا پہلے حضور کو ماننا سن لو گمراہ ہو جاؤ گے اس روز جب تم نے مولوی کو پہلے مانا یا پیر کو پہلے مانا اور یہ دونوں چیزیں میں بھی ہوں یعنی مولوی بھی ہوں پیر بھی ہوں اور میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں تاکہ کوئی بات محسوس نہ کرے دوسرا بھائی ہم کو کبھی زندگی میں پہلے نہ ماننا گمراہ ہو جاؤ پہلے مصطفیٰ کو مانو اگر ہم حضور کی محبت کی بات کریں تو ہمیں سلام کرو وگرنہ چھوڑ دو چونکہ پوری امت کا وارث میں نہیں مصطفیٰ بڑی بات بڑی بات کن کھول کے سن لو ایتھو ہی بندے گمراہ ہونے تک دینا ہو جدوں اساں حضور دس دیں اپنے حضور دی اے حدیث شریف ہے تو اگوں پتہ ہے سنو بندے کے سن وہ مرزی نے تے یہی گل کی تھی وہ پاگلا وہ چلیا کنے مقابلے چ کینوں پہ لے بڑی بات بڑی بات فلانے مولوی نے یہ گل کی وہ چلیا فلانے مولوی تیرا درود بھیج دے
فلانا مولوی رحمت اللہ عالمین ہے، خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، امام المرسلین ہے، ساریاں نبیاں تے رسولاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ او دیوانیاں آمنہ کا لال کون ہے؟ فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بستوتیت جوامع الکلم نصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وارسلت الی الخلق کافہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وختم بین النبیون۔ حق حق وہ دیوانیاں سمجھ مصطفیٰ دے نال دا کوئی نہیں، کوئی نہیں تو پہلے منو حضور نو، پہلے کنو مننا ہے اچھا حضور نو لو میری جان تاں اللہ جبریل بھی فرما دے نے سرکار والے پاسے سرکار مڑ مڑ کے پہلے میں گل سناواں پھر دسنا وہ اونٹنی والی گل حضور نے اللہ اور لا مقام پہنچ گئے لا مقام جتھے مقام کوئی نہیں اتھے حضور پہنچے واہ 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 تو ان میرا گل سمجھ نہیں آئی جتھے کوئی مقام نہیں اتھے حضور پہنچ گئے سبحان اللہ واہ واہ ہن دسو کیڑا مقام چل ہن جنا بڑے مرزا بھی تو دے حواری بھی تو دسو مقام کر دیو نے یہاں سے آگے نہ بیان کرنا دس نہ ہو تو اتھے پڑ گئے نہیں جتھے نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ شمال واہ 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 سبحان اللہ اپنی اوقات میں رہو چپ کر کے صدقہ کھاؤ تمہیں چلو تبلیغ کے نام جس کے نام بھی مل رہا ہے چپ کر کے کھاؤ لوگوں کو نماز سکھاؤ روزہ سکھاؤ حج سکھاؤ زکوٰۃ سکھاؤ اور چپ رہو دیوانوں اگر نویں ہو کے رہو گے تو قبر وچ شاید پہچان نصیب ہو جائے اتنی جی گل ہے تو حضور نے عرض کی تھی لا مقام اللہ پاک میری امت کو بخش دیں اور سنیں جی ذرا جاگے جی سارے سنگی جاگ دے ہو ایک باری پھر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ اچھا جی سرکار نے نجی اللہ پاک نو عرض کی تھی سرکار نے اللہ پاک نو عرض کی تھی میری امت میری امت میری امت 750 واری جدوں ہو گئی نا عرض اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ گلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قال علی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلت امر امتک الیک حضور سنیں میری جان آپ تے قربان توجہ کرنا حضور اللہ نے فرمایا محبوب اتنی واری تو جنت دا مغفرت دا تقاضا کیتا ہے میرے گلوں تیرے دل و دماغ میں امت کی مغفرت کے علاوہ کوئی بات ہی میں بار بار کہتا ہوں مانگ تو آدھیں امت میں آدھا مانگ تو آدھیں امت میں آدھا مانگ تو آدھیں امت میں آدھا مانگ تو آدھیں امت ایک کم کر دیں ہم محبوبہ اے تیری امت میں حوالے ہی تیرے حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد جعل تو میں پھر پڑھنے لگا ہوں عبارت جعل تو امرا امت کا میں امت کا معاملہ تیرے لیے بنا دیتا ہوں نیکانو جنت جوار تو گناہگارانو پامیں معاف کر تو پامیں دوزوں کی سٹ حضور کی فطانت دیکھیں عطا تو اللہ کی ہے نا بے شک بے شک وہ دب کے بولو عطا کس کی ہے اللہ کی حضور کو رحمت للعالمین کس نے بنایا اللہ نے خاتم النبیین کس نے بنایا اللہ نے امام المرسلین کس نے بنایا اللہ نے وہ دیوانیاں تیری میری شفاعت کرنے والا کس نے بنایا اللہ نے تو قیامت والے دہڑے سارے دے سامنے وہ حمد دا چنڈا حضور نو کون دے گا اللہ تو اے عقل فام فراست علم دانائی نبی سارے سیانے ہیں پر نبی بھی وہاں نہ پہنچ پائے جہاں آمنہ کا لال پہنچا واہ واہ سبحان اللہ حضرت جی ذرا حضور دی دانائی اور حضور دی فراست تے حضور دی علم و حکمت دا ذرا اندازہ لانا ایتھوں اندازہ لانا اللہ پاک فرما رہا ہے جعل تو امرا امت کا الی کہ اساں اے امت دا معاملہ تواڈے اگون سنو حضور کے فرمایا ٹھیک ہے نہیں اے جے فطانت نبوی یہ ہے ہمارے آقا کی حضرت علی سرکار فطانت
سبحان اللہ ذہانت، اور یہ ہے آپ کو اللہ کی عطا سے یہ نعمت میسر ہے. سبحان اللہ اگوا دن حضور فرماندے میں آکھیا لا یا ربی نہیں یا اللہ، میں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ فرما رہے ہیں کہ تیرے معاملہ تیرے سپرد، یا اللہ میں یہ اپنی امت تیرے سپرد کرتا ہوں. یا اللہ میں یہ اپنی امت تیرے سپرد کرتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ وہ کیا سبب اس کا؟ سبب سنو جی عرب صاحب، عرب صاحب شریعت ڈاڑی ہے میرے کو لفظ، شریعت بہت ڈاڑی ہے میرے کو لفظ نہیں، لہذا میں آدھا بھی نہ ہو لفظ میرے اندر چڑے مچل رہے. اللہ نے فرمایا محبوبہ موڑ کے تو آدھا ہے میرے حوالے امت ایدہ کی سبب ہے. اگو عرض کر دینا حضور سنے آدھے نا انتا ارحمو بہم منی، تو میں نور رحمت للعالمین بنایا. جدو میں چاہتا ہوں انہوں عذاب نہ ہوئے تو رب العالمین ہے، تو کدو چاہے گا عذاب؟ محمد یا محمد، زور سے کہو محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، اور دب کے آپ کو محمد یا محمد، حق محمد یا محمد. یہ حضور کا آپ یہ سمجھ لو کہ بلا دو گہرے یار ہوں، حالانکہ بلا تطبیق مثال ہے کہ بعض مثالہ نوں تطبیقہ نہ دے رہے ہو. حضور جی تو سندوں میں یار ہو، ایک دکان ٹر جاؤ، کوئی کپڑے لینے ہوں تو تساں ہوئے مدینے بھی تو تساں ایک گل آکھو بھئی اے چیز لینی ہے تو یہ آکھن جڑی تہاڈی مرضی، تساں آکھو نہیں جڑی تہاڈی مرضی، یہ مڑ کے آکھن نہیں جڑی تہاڈی مرضی، وہ آکھن نہیں یارا تیرے تے چھڈی. جدوں اے پھر مڑ کے آکھن یارا تیرے تے چھڈی تے تساں آکھو اے لفظ کہہ دیو تو میرے تو چوکھا سیاںا ہے. ہون دسو شہر کی لوگ حضور نے یہ کہہ کر انت ارحم بمنی، انت ارحم بہم منی، تو ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اپنی امت کی مغفرت پر مہر مار. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک دونوں ہاتھ کھڑے یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اب صلی اللہ علیہ وسلم. ہون تساں دسو یارو اے ہو جا آقا کرے نظر ہے مقدمہ لڑے تو مقدمہ جتے، بے شک مقدمہ لڑے تو مقدمہ جتے. حضور وکیل ہیں ایسے جڑے کدے ہارے ہی نہیں. رب نے انہوں نے ہارن واسطے بنایا ہی او میرے او کلیجے دے او ٹکڑے، اور رب نے انہوں نے ہارن واسطے بنایا ہی. رب تعالیٰ نے نا اتنی محبت کی تھی اپنے آقا محبوب نال، ساڑھے آقا نال اتنی محبت، محبوبہ بس تم کہیں جا، جو تم کہیں جاؤں گے اسی کری جاؤں گے. اے اللہ مجبور نہیں بلکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں. اور دسو جی میں نے ہون قرآن شریف دی قسم میں چاہ گیا نا، رب کعبہ دی قسم چاہ کے میں آدھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. میں نے اگر میرے یوسف صاحب ادھر بیٹھا ہوا ہے، ساتھی بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے، علی سرکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لو میں نے کدے بچہ ہون اگلے لڑائی ویسے ہی نہ گلاں تو کوئی پھنس بھی جاندے نے بندے. میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ ابو جی ایک گڈی جڑی تہاڈی کھلوتی ہوئی ہے تو پرانی ہے تو نویں گڈی مینوں لے دو. اے یوسف نو پوچھو، میں نے یہیں بیٹھے بیٹھے میں نے اس کو بولا جیڑی گڈی تے تیرا ہاتھ آمدا ہے نا وہ رکھ، پیو تیرا کنگلا تھوڑا ہی ہے. واہ واہ واہ. میں اگر تو 1.5 کروڑ دی 2 کروڑ دی 3 کروڑ دی گڈی رکھ ہاتھ رکھ، میں کنگلا نہیں ہوں، چونکہ مجھے جس دروازے کی بھیک مل رہی ہے وہ دروازہ بہت بڑا ہے. بے شک بے شک. ہوا کرتی ہے اونچی بھیک، اونچے آستانے کی. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس حکومت پاکستان کو دینے والا جو تقریر کرنے والا مولوی ہے وہ یہ ہے. واہ 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 واہ. ایتھے کوئی جنسی ہے تو نوٹ کر لو، تو چیک بھی سویرے کر لینا تو توتے شریف اڑ جان گے. اللہ بات سمجھ میں آئی؟ او میرے کلیجے جو ٹکڑے ہوا کرتی ہے اونچی بھی اونچے آستانے کی، واہ واہ. ہوا کرتی ہے. میں اپنی اولاد نے محبت میں مجبور ہوں
مجبور ہاں میں انہوں کہہ رہا تو جڑی گھٹی مرضی لے لے مجبور ہاں نہیں او ذرا کوئی عقل نو ہی ہاتھ ماریا کرو اللہ مجبور ہے حضور اگے نہیں او مجبور ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى خود کہہ رہا ہے مجبور ہے نہیں واللیل کہہ رہا ہے مجبور ہے نہیں او اللہ کو محبت اتنی شدید ہے کہ لفظ شدید میں بھی وہ شدت نہیں جو رب کو مصطفیٰ سے حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد گلا نہ کریا کرو کہ لو جی وہ دیکھو جی نا جی اللہ دے مقابلے چ حضور نو لے آئے اللہ دے مقابلے میں کوئی بھی نہیں بے شک ہاتھ کھڑے کر کے بولو اللہ دے مقابلے میں کوئی بھی نہیں اللہ لا شریک لہو ہے بے شک سارے اچھا بولو گے بے شک اللہ لا شریک اللہ وحدہ ہے بے شک بے لا شک شریک لہو ہے بے شک اللہ الصمد ہے بے شک لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ کا طلبگار ہے حضور کا کیا ہے بولو ایک اللہ نہ کریا کرو حضور نبی پاک نال محبت کرتا ہے کیا کرتا ہے ہاں سنو اے محبت نہیں ادھر میرے تکنا میرے تکنا سونا مرد واسطے حلال ہے حرام اچھا بولو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سونا آیا حکم بھی بیان کر چکے ہیں کہ سونا حرام حکم بیان ہو گیا تو سامنے آن کے ایک صحابی بہ گئے تو حضور دے کول سونے دی انگوٹھی ایک کی بچی ہوئی مالک نے مجھے تو آپ انہوں کر دے رہے کدے انہوں تکن پھر ایلو تے تکیا پھر انہوں تکیا پھر انہوں تے تکیا پھر انہوں تکیا پھر سونے دی انگوٹھی نو تکیا پھر آکھا ہاتھ تھکے کر انہیں آکھیا حضور ہاتھ تے اے پر حکم آپ دا پہلے جڑا ہے کہ وہ حرام ہے فرمایا کسک اللہ و رسولہ چپ رہے تینوں اللہ تعالیٰ دے رسول ہی پہنا رہے ہیں اگلی گل سنو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور باروں آئے عصر دی نماز تو بعد نفل پیاں پڑھ دیاں اماں عائشہ صدیقہ سارے علماء کو پوچھو انہاں دیاں جتیاں ہوتے انہاں دیاں پیراں ہوتے میں ہاتھ رکھ کے ادب نال عرض کراں عصر تو بعد غریب نمازوں ہیں کوئی نفل ہیں سجدہ ہی کرنے دی ممانت ہے تو حضور باروں آئے جناب تو اماں عائشہ صدیقہ نفل پیاں پڑھا سلام پھر رہی حضور نے فرمایا کیا کیتا ہے جی نفل پڑھے حضور نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے اس تو اثر تو نماز تو بعد فرضی نماز ہوئے وہ ادا کرنی ہے کوئی نفل نہیں پڑھنا مگر دا انہاں کہا یا رسول اللہ میری جان توڑے قدمت قربان میں نو تو چنگے ہی بڑے لگ دیں اے نفل میں نو تے چنگے بڑے لگ دیں اگوں ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی تھی فرمایا تو پھر پڑھی رکھ سبحان اللہ واہ واہ کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی اوے اللہ مجبور نہیں ہوئے فرماندہ ہے محبوبہ کئی جا کری جاؤں گے واہ واہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لفظ لال چشمہ کن لفظ لال چشمہ کن میں کندے وقت خمیر کینو دسا میں راج دیاں گلاں ادھر میرے حال تک تساں آٹا گندیاں تکے آٹا گندیاں تکے عورتاں تکے کہ کوئی نہیں تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر جب تیار کیا گیا تو اللہ نے جو حضور کے ہونٹ بنوائے اللہ نے جو آمنہ کے لال کے ہونٹوں کے لیے نورانی مٹی تیار کرائی تو انہوں نے گدا کے دے کن کے چشمے کے پانی میں حضرت جی ایک باری پھر سن لو کن کے چشمے کے کیڑے چشمے کے پانی میں کن اذا اراد شیئن این یقول لو کن فیکون کہ کن منہ سے نکلے دوسرے دمیں بات لفظ لال چشمہ کن میں گندے وقت خمیر مردے زندہ کرنا اے جان مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے ہاں جی چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے
اللہ بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار تیرے ہی دامن پہ تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا بھار ہے اور تو انو کے آلہ حضرت نے اے بھی دس دے مجدباد آسیو مجدباد آسیو آنکھوں خیر مبارک سارے اچھی آواز بولو پھر بولو دب کے خیر مبارک اے گناہگار ہو تو انو خوشخبری اور اس لیے خوشخبری ہے کہ تساں گناہگار ہو گناہ کر اور نہیں ہو ایک راز ہے ایک مجدباد آسیو شاف شہ ابرار ہے اور تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے حضور کوئی سمجھ آئیے غلطی کہ نہیں آیا ہاتھ کھڑا کر کے دسو آئیے تو حضور دے دروازے تو کوئی خالی رب جان دیندہ نہیں تو آپ فرما دینا وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ اگے کہ جی فلا ہے جی عزیز ذرا میں اچھا سننا فلا تنہر وَأَمَّا السَّائِلَ اے حبیب جڑا سوال کرے تیرے تو چڑکی نا واہ 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 اے حبیب سوال کرے جڑا تے تھوں انہوں چڑکی نا محبوبہ سوالی بنا کے میں کلانگا تو چڑکنا نہیں دیواں گا بھی میں پیجاں گا بھی میں دیواں گا بھی میں پیجاں گا بھی میں تو منڈی جاوا دین اللہ کون ہے اللہ اللہ دا ذرا نا گج وج کے لینا دین اللہ کون ہے اللہ 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 زور دا بولو اللہ اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے دیتا وہ ہے دلاتے یہ کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے چلو کل مکائیے جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حق محمد یا محمد اللہ 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 مجبور نہیں بے شک اللہ مجبور نہیں اللہ قادر ہے بے شک قادر ہے لیکن انہیں نا تھوانو جٹ بیٹھے ہوئے ہو کنے کنے مج رکھی ہاتھ تا کر گاں جس رکھی ہو بھی ہاتھ کھڑا کر جس بکری رکھی ہوئی ہو بھی ہاتھ کھڑا کر سبحان اللہ ہون تھوڑے زباد گئے علات بھی ملک دے ہیں جی بکری بھی دعا کرو رہ جائے اچھا دسو جی جدوں تساں دودھ لینا ہوئے کتھے جاندے ہو جدوں دودھ تانوں گھر مجھ رکھی ہوئی ہوئے تو کدے کول جاندے ہو مجھ دے کول جاندے ہو تو جدوں دودھ چو کے لے آندے ہو تو کوئی پوچھے بھی دودھ کے ہدایت کیا دے ہو ہے جی آکھیا کرو اللہ دا ہے یہ آکھیا کرو کدا ہے اللہ دا ہے دیندہ کون ہے اللہ دیندہ ہے تو مجھ دا نام کیوں لے آئے جدوں مجھ دا نام لو شرک ہے ساری دنیا جان دی ہے مجھ آپ نہیں دین دی
ਇਹਦੀਆਂ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। बेशक सारी दुनिया जानती है कि अल्लाह ने इस पूरी दुनिया में रहमत बांटने के लिए आमना के लाल का चुनाव किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल में सदके अल्लाह रब्बुल ना थोड़ा उच्चा जरा जोर ला के अल्लाह रब्बुल आलमीन। चलो ये जुमला कह पढ़ना थी और पढ़ लेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस शय वास्ते ओ रब है उस शय दा आमना दा लाल रहमत है। बेशक बेशक ये गल्लां समझियां ते ये समझना पे उथों कोई खाली मुर्दा नहीं ये गल पक्की खाली मुर्दा नहीं। लो जी वो ऊंटनी ने हजूर नु रोके ऊंटनी ने कहा हजूर नु तुहाडे ते सलाम ए क़यामत की ज़ेबो ज़ीनत सुभान अल्लाह तुहाडे ते सलाम ए अल्लाह दे रसूल सुभान अल्लाह। तुहाडे ते सलाम ए अल्लाह दे नबी। हजूर रुक गए। हजूर ने फरमाया व अलैकिस सलाम तेरे ते भी सलाम। अगों ने अर्ज की सोने एक गल सुनाना चाहती हाँ। आपने फरमाया बोल। उन्हें क्या सुने अगदब नामी बंदा कुरैश का था जिस मैंने जिदे घर में रहती सा। हजूर मैं ना ओदे तो नसी ते जंगल भज गई। रात आई ते इलाका तो तुम देखे है ना मक्के मदीने शरीफ वाला इलाका देखा। रात आई हजूर ते मैनू लगा डर कि दरिंदे मैनू चीर फाड़ के खा जाना। ना दा 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 पादवा पादा ला तुसवा फइन्नहा मरकबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर मैं अपने कन्ना नाल आवाज़ां सुनिया शेर चीते नू आदा है पगियाड़ गिद्दड़ नू आदा है इहदे नेड़े नहीं जाना तुहानू पता नहीं इहदी कंड ते आमना दे लाल ने सवारी करनी है। वाह 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 सुभान अल्लाह। अब अगली बात भी सुन ले आज ये हजूर एक गल और भी आपकी बरगाह पेश करनी है कि रात तो मेरी बड़ी मजे नाल गुजरी। सवेर जो हुई ना हजूर मैनू लगी भुख ए जी वो गल जी मैं आखी है भी हुआ करती है ऊंची भी जेड़ा बंदा टिड्डों हजूर दा हो जाए भुखा हो जाए वो बंदा झूठा जे कुरान दी कसम मैनू 3 सुपारियां दी कसम है भावें मौलवी होवे खतीब होवे नकीब होवे पीर होवे शमशीर होवे कुछ भी होवे जेड़ा बंदा हजूर दा होवे ताकि मैं भुखा होवे मानू आए 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 ओ जाओ जा काम कर तेनू समझ नहीं आई। कसम कुरान शरीफ दी बंदे पहले कंगले होंदे ने जदों हजूर दे हो जाण ते कंगले नहीं रहंदे या फिर उन्हां दे अंदर कोई खोट होंदी है या उन्हां दे ए हुणे हदीसी सुनना कहण लगी ऊंटनी या रसूलल्लाह रात ते गुजर गई बड़े मजे नाल सवेरे मैनू लगी भुख ए जी भुख वाली गल सुननी सवेरे मैनू लगी भुख हजूर ते मेरे मन विच ख्याल आया भी कुछ खा लवां भुखी हां तो उतों मैं हजूर जिथे खलोती सी तुरी सामने मैनू बूटे नजर आए तो जदों मैं बूटियां दे नेड़े आई नहीं ना दत नहीं कुल्लू शजरा थे हजूर कुछ बूटे इधर सन कुछ बूटे इधर सन ना दत नहीं कुल्लू शजरा नहीं इलैया एले बूटे आखन सानू खा इधर वाले आखन सानू खा मैं हैरान कदी इस तो पहले इंज दी गल होई नहीं ते अगों आवाज आई इन्ना के मरकब मोहम्मद हमें भी पता है तेरी पीठ पर मुस्तफा ने सवारी करनी है। हक मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हक वसल्लम। मोहम्मद या मोहम्मद। अच्छा सारे कलमा शरीफ पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जेड़े बंदे आजन पे हजूर नु कुरान शरीफ दा नहीं पता लगा कातिब जेड़ा लिखदा रहे सानू ते 150 साल पहले आला बरेलवी 150 साल तू रुला पांदे पे बंदे दे पुत्र बनो जागो 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 असन जागदे तो है कौन मुसीबत ये है साडी ए पुत्रो इन्हां दे वडके भी यही कम करते रहे। मैं अब इस मौजू को ज्यादा नहीं चलाना चाहता जो बड़ों से सीखो ना तो बच्चा करता वही है। हमें तो हमारे बड़े ने सिखाया था सबसे औला हो आला हमारा
ہمیں تو ہمارے بڑے نے سنایا تھا کہ لم یاتی نذیروں کا فی نظر ان مثلے تو نہ شد پیدا جانا. ہمیں تو ہمارے بڑے نے سکھایا تھا سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی. ہمیں تو ہمارے بڑے نے سکھایا تھا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نہیں. یہ جو کچھ سکھایا جائے نا پھر اگر بندے وہی کر دیں تو جے کلمہ تو انہوں میں تاں پڑھایا دسو کوئی وہ آدھے نا حضور نو ہی نہیں پتہ لگا لکھنا لگ کے لکھ دا رہا ہے. کلمہ تو انہوں پڑھایا ہے جڑی حدیث شریف میں تو انہوں سنائی ہے کوئی درختاں آکھیا ہے سانوں کھا فَإِنَّكِ مَرْقَبُ مُحَمَّدٍ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے. کلمہ پڑھ چکے ہو مسیحی دے سہنے جو بیٹھے ہو یہ دسو بوٹیاں نو دسیا کیسے تو جے عرب دے بوٹیاں دا ہے حال ہے تو عرب دے والی دا عالم کیا ہو. اور میں آخری بات ختم کرتا ہوں کہ حضور کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا. حضور جو ٹرن لگے نا تو سونٹنی نے کہا ٹھہری حضور ایک عرض ہے. تو دیکھو نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سی یہ کہنا کیا. حضور نے فرمایا منگ کی منگنا ہی. انہیں کہا تھوڑ تو انہوں کوئی نہیں رب تواڈے لئی براکاں بھیجے تھوڑ تو انہوں کوئی نہیں. ادعو اللہ ان یجعلنی من مراقبک فی الجنہ. التجا ہے بس میری نکی جی وہ قبول کرو اپنے رب نو آکھو جدو تساں جنت وچ وڑو گے نا تو میری کنڈ تے بہ کے اگون سنو سرکار نے کی فرمایا. ایک سیکنڈ دیر کیتے بغیر حضور نے فرمایا کدائی تو اساں دعا کر دیتی رب نے سن لئی قبول بھی ہو گئی تو ساڑی سواری بنا دیتی گئی. وعدہ کرو حضور سے محبت کریں گے اپنی ماں باپ سے زیادہ. اے میرا کم سی جڑا میں کیتا ہے تو ان پسند آئے ہاتھ کھڑے کر کے جس بندے کو حضور کا ذکر پسند آیا صرف وہ ہاتھ کھڑا کرنا. پھر تساں ساریاں وعدہ بھی کرنا ہے اساں اپنی ماں تو پیو تو پراواں تو ود کے حضور نال پیار کرنا. اولیاء کاملین نال بھی محبت رکھیں گے پر اولیاء کاملین او نے پہلے اولیاء دی پہچان سن لو. اولیاء دی پہچان یہ ہے کہ ولی کبھی بھی تمہیں رسول اللہ کی محبت سے دور نہیں کرے گا. اللہ کے کامل ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں پکڑ کے تو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے گا. بس ایک بات ان علماء کے ساتھ محبت کرنی ہے جنہ دیاں دلاں وچ حضور دا عشق ہے. اے دے پکے رہو گے ہاتھ کھڑا کر کے دسو پکے رہو گے. جیڑا بندہ اپنے آپ کو سنی کہلوانے کے باوجود بھی اگر ٹھوک بجا کر حضور کی محبت نہ بیان کرے او دی صحبت اختیار کرنی. سنی ہوئی ہے کہ جدے لفظ وچوں عشق رسول نکلے اس کے سوا کسی کو قبول کرنا. ہاں جی ڈاکٹر صاحب کدھر گئے ہیں باہر نکل گئے. ہاں تو ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھا دینا ہے محبت حضور دی تکڑی ہے کہ چیک کرنا ہے محبت. آخری گل اٹھنا نہیں ہے اٹھنا نہیں کی آخری گل یہ سارا ذکر حضور دا سنیا جی ایک وعدہ کرو میرے نال حضور دی نال محبت بھی کرو گے حضور دیاں گلاں بھی منو گے. تھوڑا جا ہاتھ چک کے تساں مینوں دسنا ہے کیڑا کیڑا بندہ جڑا حضور دی گلاں مننا چاہندا ہے. انشاءاللہ ہاتھ تھی رکھنا. ہن اے دسو تساں سارے چاہندے ہو کہ حضور راضی ہو جان؟ بے شک